یورپین لٹریری سرکل کی چیئرپرسن مصنفہ اور معروف شاعرہ صدف مرزا نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو اردو لٹریچر سے جوڑے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یورپ میں اردو ادب کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ ادبی تقاریب سجائی جائیں۔ وہ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے لندن آفس میں بات کر رہی تھی۔ مزید انہوں نے کیا کہا دیکھیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لندن آفس میں معروف شاعرہ صدف مرزا صاحبہ موجود ہیں، جو کہ بیک وقت ڈینش، انگلش، اردو اور پنجابی میں شاعری کرتی ہیں، اور یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے ڈینش کلچر کو اور ڈینش کی جو شاعری ہے اس کو اردو کے اندر تحقیق کر کے باقاعدہ ترجمہ کیا ہے۔ آج انہیں سے پوچھتے ہیں کہ وہ لٹریری جو سرکل ہے پورے یورپ کا، اس کی چیئر پرسن بھی ہیں۔ ان سے پوچھتا ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے لندن آنے کا مقصد کیا تھا؟ جی، لندن میں آئی تھی فیض میلہ میں شرکت کے لیے، اور بنیادی مقصد یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ آنے والے سال کو ہم پلان کر رہے ہیں یورپین لٹریری سرکل والے کہ آئندہ سال میں کیسے کیسے پروگرامز ہوں گے۔ اچھا، آپ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے ڈینش کا جو پورا لٹریچر ہے اس کو اردو کے اندر باقاعدہ تحقیق کر کے جو ہے اس کو ترجمہ کیا۔ آپ کو ڈینش ایمبیسی کی طرف سے کافی پذیرائی بھی ملی، کیسے خیال ہے یہ بنیادی طور پہ میری جو بھی کتاب آ رہی ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے، میرے والد صاحب پہ برگد 800 پیجز کی ہے۔ بنیادی طور پہ اس میں نے یہ ساری چیز لکھی کیونکہ جب میں یونیورسٹی کالج میں نے پڑھنا شروع کیا ڈنمارک میں تو 4 مضامین رکھنے تھے، تو میں نے اس میں ڈینش، انگلش، نیوٹریشن اور ہسٹری لی۔ پنجاب یونیورسٹی میں؟ جی نہیں، کوپن ہیگن میں۔ جی، تو میرے والد صاحب نے جب پہلی دفعہ ساگاز پڑھے، میں نے ان کو بتایا کہ اسکینڈینیوین ساگاز کیا ہیں، تو وہ کہنے لگے یہ تو عرب داستانیں ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ابا جی نے بیج لگایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہو کہ تم تحقیق کر کے لکھو بجائے کہ تم ایک کتاب اٹھاؤ اور ترجمہ کرو۔ تو پھر میں نے تحقیقی سفر شروع کیا، اور یہ تقریباً 7 برس لگے۔ میری پہلی جو کتاب 2015 میں چھپی، زبان یار من دانش، وہ بنیادی طور پہ میرے بزرگوں کے ہی نام ہے کیونکہ یہ وہاں سے آئیڈیا ملا تھا مجھے، بلکہ مجھے کہا گیا کہ اس پہ کام کیجیے تو میں نے کیا۔ اچھا، آپ فیض احمد فیض سے کتنی متاثر ہے کہ آپ وہاں سے جو ڈنمارک سے یہاں پر ان کے میلے میں شرکت کے لیے؟ اس کے لیے صرف متاثرین ہونا یا کسی کا اثر گزیدہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جب یورپین لٹریری سرکل کی بیسیکلی بنیاد تھی تو وہ فیض احمد فیض کے شانہ بشانہ چلی 7 سالہ تقریبات تھیں، تو اس وقت ہم نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ پاکستان سے شاعر آ رہے ہیں، پاکستان سے شاعر جا رہے ہیں، اردو بولنے والے اردو والوں کو سن کے واہ واہ کر رہے ہیں، جب تک تراجم نہیں ہوں گے تو یورپین فضاؤں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا صدف، آپ تقریباً 15 سے زائد یورپین کنٹریز ہیں، ان کا جو لٹریری سرکل ہے اس کی چیئر پرسن بھی ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کنٹریز کے اندر آپ کس طرح کوشش کر رہی ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ہمارے کلچر سے جڑی رہے؟ یہ صرف ایک فرد واحد کا تو کام ہے ہی نہیں۔ اگر یہ جتنے ممالک ہیں ان میں سب میں میں سمجھتی ہوں کہ جو وہاں کے ہمارے ممبرز ہیں وہ ان ملکوں میں ماشاءاللہ 30 40 سال سے بیٹھے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے ہمارے جو 4 فاؤنڈنگ ممبر تھے ان میں عمران چودھری ہیں جو برسلز میں موجود ہیں، یہاں پہ آئے تھے وہ پروگرام کے لیے بھی۔ ماشاءاللہ ان کا بہت کام ہے کالمز کے لحاظ سے، پھر دوسرا تراجم کیے انہوں نے، سفرنامے لکھے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرے تھے محترم عارف نقوی صاحب جو کہ صرف فیض کے میزبان تھے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے تعارف کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے تھیٹر لکھے، انہوں نے تھیٹر کیے، انہوں نے تراجم کیے، انہوں نے جرمن زبان کو اردو زبان کے ساتھ ملایا۔ تو عارف نقوی بہت بڑا نام ہے۔